دن مغرب سے نکلے گا، اور جب سورج مغرب سے نکلے گا تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اگر کوئی سورج کو مغرب سے نکلتے ہوئے دیکھ کر مسلمان ہو جائے، ایمان قبول کر لے، تو اس کا ایمان بھی معتبر نہیں ہے، اس کو اب کوئی نیک عمل فائدہ نہیں دے گا۔ حدیث نمبر 3205، حدثنا عبد بن حمید حدثنا یعلی بن عبید عن فضیل بن غزوان عن ابی حازم عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث اذا خرجنا لم ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل الآیہ الدجال والدابۃ وطلوع الشمس من مغربها او من المغرب هذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں اس وقت ان لوگوں کو ایمان فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لائے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ 3 نشانیاں ظاہر ہونے کے بعد اگر کوئی مسلمان ہو جائے، اسلام قبول کرے، ایمان قبول کرے، تو اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، قبول نہیں ہوگا پہلے سے، کیونکہ وہ مومن نہیں تھا۔ وہ 3 نشانیاں کیا ہے؟ دجال کا ظاہر ہونا، اور دابۃ الارض کا نکلنا، اور سورج کا مغرب سے نکلنا۔ جب یہ 3 نشانیاں ظاہر ہو جائیں، وقوع پذیر ہو جائیں، تو ایسی صورت میں اگر کوئی مسلمان ہو جائے تو اس کا اسلام معتبر نہیں ہے، وہ کافر ہی سمجھا جائے گا، اس کو کافر ہی شمار کیا جائے گا۔ 3 بڑی بڑی نشانیاں ہیں قیامت کی، دابۃ الارض ہے، اور دجال ہے، اور سورج کا مغرب سے نکلنا ہے۔ حدیث نمبر 3206، حدثنا ابن ابی عمر حدثنا سفیان عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ تبارک وتعالی وقولہ الحق اذا ہم عبدی بحسنۃ فاکتبوها له حسنۃ فإن عملها فاکتبوها له بعشر امثالها واذا ہم بسیئۃ فلا تکتبوها فإن عملها فاکتبوها بمثلها فإن ترکها وربما قال فإن لم يعمل بها فاکتبوها له حسنۃ ثم قرأ من جاء بالحسنۃ فله عشر امثالها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کا قول حق ہے، اس کی بات سچی ہے، جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، اور اگر اس پر عمل کرے تو اس کے برابر 10 گنا نیکی لکھ دو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کرامن کاتبین کو کہ جب میرا کوئی بندہ نیکی کا قصد کرے، ارادہ کرے، دل میں نیت کر لے، خیال کر لے، تو ایک نیکی لکھ دو فوراً، صرف ارادہ کرنے پر ایک نیکی لکھ دو، اور اگر اس نیکی کو عملی جامہ پہنا، اس نیکی پر عمل کرے تو 10 گنا نیکی لکھ دو، یعنی 10 گنا نیکی کرنے کے برابر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو۔ اور اگر کوئی بندہ برائی کا ارادہ کرے تو نہ لکھو، کسی کے دل میں برائی کا خیال آئے، گناہ کرنے کا خیال آئے تو اس گناہ کو فوراً نوٹ نہ کرو، اور اگر وہ گناہ کر بیٹھے تو صرف ایک ہی برائی لکھو۔ اگر بندہ گناہ کا ارادہ کرے، قصد کرے، دل میں نیت کرے، خیال لائے، اس کے بعد اس گناہ کو کر بیٹھے تو صرف ایک ہی گناہ لکھو، اور اگر اس برے خیال کو عملی جامہ نہ پہنائے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ گناہ کا ارادہ کرے، فسق و فجور کا ارادہ کرے، لیکن پھر باز آ جائے اس خیال سے، تو اس خیال سے باز آنے کی وجہ سے بھی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارادہ کرا صرف بندہ تو گناہ نہیں لکھا جاتا، گناہ کیا تو اللہ کا یہ فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ صرف ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اور اگر گناہ کا ارادہ کر کے اس ارادے سے باز آ جائے، اس خیال سے توبہ کر لے تو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی استشہاد کے طور پر کہ جو کوئی ایک نیکی کرے تو اس کو 10 نیکیوں کے برابر اجر و ثواب ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ اللہ کی خاص مہربانی اور اس کا فضل ہے کہ وہ صرف مومن کی نیت پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت بھی اس کے عمل سے بہتر ہے، صرف نیت کر کے بھی وہ مفت میں ثواب حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔